بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین رواہ البخاری والمسلم صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی باسعادت اور بابرکت مہینہ ہے۔ 12 مہینوں میں اللہ رب العزت نے جس مہینے کو سب سے زیادہ شرف عطا فرمایا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ جیسے ہفتوں میں سید الایام جمعے کا دن ہے تو مہینوں میں سید الشہور رمضان کا مہینہ ہے۔ ہر چیز میں ایک فضیلت ہوتی ہے۔ جس طرح تمام آسمانی کتابوں میں سب سے بڑا مقام قرآن کریم کا ہے، تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سب سے بلند و بالا مقام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اسی طرح تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے؟ تو احادیث مبارکہ میں اور نصوص میں ماہ رمضان کے 15 فضائل کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو یہ 15 فضائل سے یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ مہینہ بڑا ہی باسعادت مہینہ ہے کہ شریعت میں اس مہینے کا تذکرہ نصوص اور روایات میں کس قدر آیا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلی فضیلت اس ماہ مبارک کی یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ سید الشہور شہر رمضان، مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ تو یہ سب سے پہلی فضیلت ہے اس ماہ مبارک کی۔ نمبر 2، رمضان المبارک کے مہینے میں نزول قرآن کریم ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو دیکھیں تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن کریم ہے، اور اللہ نے جس مہینے میں اس کتاب کو نازل فرمایا وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب سے افضل مہینہ ہے۔ اگر رمضان المبارک سے افضل مہینہ کوئی اور ہوتا تو اللہ رب العزت کلام مقدس کو اس مہینے میں نازل فرماتے۔ اس ماہ مبارک ہی میں وہ رات ہے جسے شب قدر کی رات کہا جاتا ہے، کہ جس میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں میں جو انسان عبادت کرے اس سے زیادہ ثواب شب قدر میں عبادت کرنے کا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ یقیناً ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور یہی وہ رات ہے جس میں ملائکہ اور روح الامین زمین پہ اترتے ہیں، اور اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ سلامتی رہتی ہے طلوع فجر تک۔ تو دوسری فضیلت یہ ہے اس ماہ مبارک کی کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا۔ نمبر 3، رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی عظیم
اور بابرکت مہینہ ہے، یعنی اس لحاظ سے یہ بابرکت ہے کہ روایات میں بھی اس کی برکت کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے بالکل آخر میں ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو یقیناً تمہارے اوپر سایہ فگن ہے ایسا مہینہ جو بڑا ہی عظیم مہینہ ہے، شہر مبارک، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو تیسری فضیلت اس ماہ مبارک کی کہ یہ ماہ مبارک بڑا ہی عظیم اور بابرکت مہینہ ہے۔ نمبر 4، رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں والا مہینہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتیں ہوتی ہیں، اور یہ وہ رحمتیں ہیں کہ دیگر مہینوں میں ان رحمتوں کا تذکرہ نہیں ملتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے آغاز میں اللہ کی خصوصی رحمت ہے، اور جس کے درمیان میں بخشش اور مغفرت ہے، اور جس کے آخر میں جہنم سے آزادی ہے۔ تو یعنی یہ وہ مہینہ ہے جو رحمتوں والا مہینہ ہے۔ تو ابتدائی جو اس کا عشرہ ہے، خاص طور پہ ابتدائی 10 دن، یہ بڑی رحمتوں والے دن ہیں۔ نمبر 5، رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ صرف اس مہینے کی فضیلت ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ کی رحمتیں اتنی نازل ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، گویا انسان جو عمل کرتا ہے تو یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں، اور یہ اعمال انسان کو جنت پہنچاتے ہیں۔ نمبر 6، رمضان المبارک میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل شہر رمضان غلقت ابواب جہنم، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ کنایہ ہے اس بات سے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ کی رحمتیں زیادہ ہیں۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ انسان زیادہ سے زیادہ جنت میں داخل ہو اور وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائے۔ نمبر 7، رمضان المبارک میں ایک خاص منادی اعلان کرتا ہے۔ ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، ان الفاظ میں اعلان کرتا ہے وَيُنَادِي مُنَادٍ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اے خیر کو طلب کرنے والے آگے بڑھ، متوجہ ہو جا اور نیکی کے کام کر، و یا باغی الشر اقصر، اور اے شر کی طرف جانے والے تو شر سے باز آ جا، گناہ سے بچ جا اور نیکی کے کام کی طرف آگے بڑھ۔ یعنی خصوصی ایک فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ نیکی کے کاموں کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور گناہ کے کام سے بچ جاؤ۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور اللہ رب العزت جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، اور یہ آزاد کرنا اللہ کی طرف سے ہر رات میں ہوتا ہے۔ نمبر 8، سرکش شیاطین و جنات اس ماہ مبارک میں انہیں قید کر دیا جاتا ہے، یعنی شیاطین کو، جنات کو اللہ رب العزت زنجیروں میں، توق میں پابند کر دیتا ہے تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے۔
باقی مہینوں میں تو شیاطین کھلے ہوتے ہیں جو انسان کے دلوں میں مختلف وساوس خیالات ڈالتے ہیں اور خواہشات کی طرف انسان کو ابھارتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ ماہ مبارک آتا ہے تو شیاطین کو اور جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل شہر رمضان سلسلت الشیاطین، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتاکم رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا جو بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا، تفتح فیہ ابواب السماء، اس میں کھول دیے جاتے ہیں آسمان کے دروازے، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، بند کر دیے جاتے ہیں اس میں جہنم کے دروازے، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور سرکش شیطانوں کو توق ڈال دیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی اس ماہ مبارک کی فضیلت ہے، اس میں اللہ رب العزت شیاطین کو، جنات کو زنجیروں میں پابند کر دیتے ہیں، اور یہ اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ انسان زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے۔ نمبر 9، رمضان المبارک کا مہینہ مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت نہایت کثرت کے ساتھ انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں، خاص طور پہ یہ اس مہینے کے اندر ہوتا ہے۔ اور مہینوں میں اتنی بخشش اور مغفرت نہیں جو مغفرت اور بخشش اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں رکھی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وآخرہ عتق من النار، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جہنم سے لوگوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جہنم سے آزاد ہونے والا، بخشش والا اور مغفرت والا مہینہ ہے۔ تو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے انسان اس ماہ مبارک میں عبادت کرے تاکہ اس کے گناہوں کی معافی کا اعلان ہو۔ نمبر 10، رمضان المبارک دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں انسان کی دعائیں زیادہ سے زیادہ قبول فرماتے ہیں، خاص طور پہ افطاری کے وقت جب انسان دعا کرتا ہے تو یہ دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ انسان کو 2 موقعوں پر خوشی ہے۔ رمضان کے روزوں میں ایک خوشی تو آخرت میں ملے گی کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، اور ایک خوشی اس کو ملتی ہے افطاری کے وقت۔ تو افطاری کے وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اس لیے انسان کوشش کرے اس ماہ مبارک میں تہجد کے وقت میں، سحری کے وقت میں، تراویح کے وقت میں، تلاوت کے وقت میں خاص طور پہ دعائیں کرے تو یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 11، رمضان المبارک میں اعمال کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ عام مہینوں میں انسان کو عبادت پر جو ثواب ملتا ہے تو رمضان المبارک میں کئی گنا اس ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان رمضان میں جو نفل عبادت کرتا ہے اس کا ثواب اتنا ہے گویا عام دنوں میں فرض عبادت کے برابر، اور فرض عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، کہ یہ ماہ مبارک ایسا ہے کہ جس میں کوئی انسان کوئی نیکی کا عمل کر دے، کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، یہ اس طرح ہے جس طرح کہ رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں وہ کوئی فرض عبادت ادا کرے۔ ومن ادا فریضۃ فیہ، اور جو رمضان میں فرض عبادت ادا کرے گا، کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، اسے اتنا ثواب ہوگا جس طرح کہ رمضان کے علاوہ میں یہ 70 فرض عبادت ادا کرے۔ یعنی رمضان میں فرض عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے اور نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس ماہ مبارک کی فضیلت ہے۔ نمبر 12، رمضان المبارک میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔
مسلمان کا رزق اللہ اس مہینے میں بڑھا دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہر یضاد فیہ رزق المؤمن، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ مومن کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ تو دیکھیں ایک انسان تنگ دست سے تنگ دست ہوتا ہے، لیکن افطاری کا وقت ہوتا ہے اللہ اس کے دسترخوان کو بھی بھر دیتا ہے، کہ عام دنوں میں اس کے لیے کھانا مشکل ہوتا ہے، لیکن افطاری کے وقت اللہ اس کے رزق میں برکت دے دیتا ہے۔ اور اللہ غریب سے غریب انسان کو بھی اللہ افطاری کی سحری کی توفیق دیتا ہے۔ حالانکہ اس ماہ مبارک میں مہنگائی بڑھ جاتی ہے، چیزوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ مسلمان کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ ایسی نوبت نہیں آتی کہ افطاری کا وقت ہو اور اس کے پاس افطاری کا سامان موجود نہ ہو، سحری کا وقت ہو اور کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، اللہ غیب سے رزق کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ تو اس ماہ مبارک میں انسان کا رزق بڑھتا ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے، اللہ نے توفیق دی ہو تو انسان دوسروں کو افطاری کروائے، سحری کروائے، غریبوں کے ساتھ افطاری اور سحری میں تعاون کریں، تو اس کے ذریعے اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرمائیں گے۔ نمبر 13، رمضان المبارک میں جنت کو اور حوروں کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آنا شروع ہوتا ہے، اللہ رب العزت جنت کو مزین کر دیتے ہیں کہ اب وہ مہینہ آ رہا ہے جو باسعادت ہے۔ حوروں کو مزین کر دیا جاتا ہے، حوریں تیار ہو جاتی ہیں کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ کے نیک بندے عبادت کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الجنت تزخرف لرمضان من رأس الحول الى حول قابل، یقیناً جنت کو مزین کیا جاتا ہے سال کے شروع سے لے کر سال کے آخر تک، یعنی رمضان کے شروع ہونے سے پہلے سے لے کر اور اللہ رب العزت آخر تک۔ تو گویا اسلامی مہینہ شروع ہو رہا ہے محرم سے اور اس کا اختتام ہو رہا ہے ذی الحجہ پر، تو پورا سال اللہ جنت کو مزین کرتا ہے، آراستہ کرتا ہے رمضان کے مہینے کے لیے۔ فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِّن رمضان، جب رمضان المبارک کا پہلا دن آتا ہے، حبت ریح تحت العرش من ورق الجنہ علی الحور العین، تو اللہ تیز و تند خوبصورت ہوا کو چلا دیتا ہے، جو عرش کے نیچے سے وہ ہوا چلتی ہیں اور جنت کے درختوں اور پتوں سے ہوتی ہوئی وہ ہوا محسوس ہوتی ہے، اور وہ جو حور عین ہیں وہ کہتی ہیں، فَيَقُلْنَ يَا رَبِّ اجعل لنا من عبادك ازواجا، اے اللہ تو بنا دے ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے شوہر، تقر بہم اعیننا، تاکہ ٹھنڈی ہو جائیں ہماری آنکھیں ان کے ذریعے، وتقر اعینہم بنا، اور ٹھنڈی ہو جائیں ان کی آنکھیں ہمارے ذریعے۔ یعنی جنت کی حوریں یہ کہتی ہیں کہ اے اللہ اپنے بندوں میں سے ایسے بندے مقرر کر دیں، وہ ہمیں دیکھیں ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، ہم ان کو دیکھیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ یعنی جو رمضان کا مہینہ عبادت میں گزارتا ہے، اللہ جنت کو اس کے لیے مزین کرتا ہے۔ حور عین یہ کہتی ہے کہ اے اللہ تو ان بندوں کو ہمارے لیے بنا، ہم ان کو دیکھیں خوش ہو جائیں اور وہ ہمیں دیکھیں تو خوش ہو جائیں۔ تو اس سے بڑا اعزاز کیا ہے کہ اللہ اس ماہ مبارک میں جنت کو مزین کرتا ہے اور حوروں کو آراستہ کرتا ہے۔ نمبر 14، رمضان المبارک کا مہینہ جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ جہنم سے انسان کی جو نجات ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے آغاز میں اللہ کی رحمت، اس کے درمیان میں مغفرت اور بخشش، اور اس کے آخر میں جہنم سے آزادی ہے۔ یعنی اس مہینے میں اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور خدا نہ کرے اگر کسی نے اس مہینے میں عبادت نہیں کی، اللہ کو راضی نہیں کیا، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ میں بد دعا فرمائی۔ آپ نے بد دعا فرمائی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بد دعا کے اوپر آمین فرمایا۔
امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے المستدرک علی الصحیحین میں حدیث نقل فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے ہر سیڑھی پر قدم رکھ کر آمین فرمایا، وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے، تو میں نے کہا آمین۔ رمضان کا باسعادت مہینہ آیا اور اس نے اپنی بخشش نہیں کروائی تو جبرائیل امین نے بد دعا کی کہ وہ تباہ و برباد ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین فرمائی، فرمایا بعدن لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، دوری ہو اس انسان کے لیے، ہلاکت و بربادی ہو اس انسان کے لیے جو رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ یعنی جس کی رمضان میں بھی مغفرت نہیں تو اس کی کسی مہینے میں مغفرت نہیں، کہ اس مہینے میں تو اللہ معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے، معمولی عمل پر اللہ بخشش کرتا ہے، جو اس عمل میں بھی اپنے آپ نہ بخشا سکے اس مہینے میں تو کسی مہینے میں اس کے لیے مغفرت نہیں۔ تو یہ پہلا انسان ہے۔ دوسرا انسان وہ ہے، فرمایا تباہی ہو بربادی ہو اس کے لیے جو والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت نہ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تیسرا انسان وہ تھا کہ تباہی اور بربادی ہے اس کے لیے کہ اس کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، آپ کا نام نامی اور اسم گرامی لیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑے، تو فرمایا تباہ و برباد ہو، آپ نے فرمایا آمین۔ تو اس لیے جب بھی حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ ہر مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ رب العزت 10 نیکیاں انسان کو عطا فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل الذی ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، بخیل ہے وہ انسان جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑے۔ یعنی درود پڑھنے پہ تو مال خرچ نہیں ہوتا، سونا چاندی اور پیسہ نہیں لگتا، ہونٹ سے لگتے ہیں، تھوڑا سے زبان کو حرکت دینی ہے، اور جو اپنے پیغمبر پر، محسن کائنات پر، امام الانبیاء کے لیے درود جیسی تکلیف نہیں کر سکتا، اتنا معمولی ورد نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے تو تباہی اور بربادی ہی ہونی چاہیے۔ دنیا میں انسان اپنے محسن کو کتنا یاد رکھتا ہے؟ الکریم لا ینسى من احسن الیہ، عربی کا مقولہ ہے کہ وہ انسان معزز ہے جو اپنے محسن کو نہیں بھولے۔ الانسان عبد الاحسان، انسان تو احسان کا بندہ ہے، جو احسان کرے انسان ساری زندگی یاد رکھتا ہے۔ کائنات میں سب سے بڑے محسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے واسطے سے ہمیں قرآن ملا، حضور کے واسطے سے ہمیں شریعت ملی، زندگی گزارنے کا طریقہ ملا، آپ کے واسطے سے ہمیں وہ عبادات اور اعمال کا پتہ چلا جن سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے جب بھی حضور کا نام نامی اور اس میں گرامی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے القول البدیع فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع، اس میں انہوں نے مختلف واقعات لکھے۔ ایک واقعہ یہ بھی لکھا، ایک محدث تھا، حدیثیں لکھا کرتا تھا، لیکن وہ بخیل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں لکھتا تھا۔ حدیث لکھتا، جب حضور کے درود کی باری آتی تو درود چھوڑ دیتا تھا، کہ یعنی گویا سیاہی لگے گی، کاغذ صرف ہوگا، تو صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ نہیں لکھتا تھا۔ اللہ نے سزا یہ دی کہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا، ہاتھ کرنے سے اللہ نے اس کے ہاتھوں سے طاقت چھین لی کہ محسن کائنات کا تذکرہ ہو اور تو یہ درود نہ لکھے۔ بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں لکھتے، صرف لفظ صاد لکھتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ لفظ صاد پر اجر و ثواب نہیں ہے، اجر و ثواب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، درود ابراہیمی پڑھنے پر ہے۔ آج ہم ہر چیز میں شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں، ہر چیز میں مختصر راستہ مل جائے۔ بسم اللہ پڑھنا وہ نہیں پڑھتے، 786 لکھ دیتے۔ 786 پر کوئی ثواب نہیں، ثواب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر۔
اس میں 19 حروف ہیں، ہر لفظ پر 10 نیکیاں ہیں، اس لیے کہ یہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ نمل میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو بسم اللہ قرآن کی ایک آیت کا حصہ ہے اور اس میں 19 لفظ ہیں، جو انسان یہ پڑھے گا 190 نیکیاں اس کو ملیں گی۔ 190 نیکیوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، ہم وہ لکھ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھا، آپ نے امت کو پڑھنے کا حکم دیا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی بسم اللہ کاغذ پر لکھیں گے، وہ کاغذ نیچے گر جائے گا، پیسہ نیچے گرتا ہے وہ اٹھاتے ہیں، خدا کا نام گر جاتا ہے نہیں اٹھاتے۔ 5 روپے کا سکہ گر جائے نا اس کے لیے جھکیں گے، 2 روپے کا سکہ گر جائے جھکیں گے، خدا کے نام کے لیے نہیں جھکتے۔ معلوم یہ ہوتا ہے رب کے نام کی تعظیم دل میں نہیں۔ یہ بہانہ ہے کہ ہم اللہ کا نام لکھیں گے نیچے گرے گا، کیوں گرے گا؟ تیرے جیب سے نوٹ نہیں گرتا، خدا کا نام ہی گرتا ہے۔ سلف کی زندگی رہی کہ انہوں نے ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ لکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا، قرآن کریم نے اس خط کا تذکرہ کیا، اس خط کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالانکہ وہ خط کسی مسلمان کو نہیں، اس وقت وہ ملکہ تو کافرہ تھی، غیر مسلم تھی، اس کو خط لکھا ہے، اس میں بھی بسم اللہ لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیر مسلموں کو آپ نے خطوط لکھے ہیں، آپ کے بہت سے خطوط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ تو جب کفار کو خطوط لکھے گئے بسم اللہ ہے، تو مسلمان کو خط لکھا جائے گا تو بطریق اولا بسم اللہ ہوگا۔ تو اگر کوئی انسان لکھ نہیں سکتا پڑھ تو سکتا ہے، چلیں اگر وہ لکھ نہیں سکتا تو زبان سے پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ مشکل سے 3 سے 4 سیکنڈ لگیں گے۔ تو ہم ان نیکیوں سے محروم ہو رہے ہیں، اس لیے چھوٹے چھوٹے عمل انہیں کرنا چاہیے۔ جب انسان اللہ کی نعمت سے فائدہ لے الحمدللہ، کوئی چیز دیکھ لے جس پر خوشی محسوس ہو ماشاءاللہ، کوئی آپ کی جوتیاں ٹھیک کرے، آپ کے ساتھ تعاون کرے جزاک اللہ خیرن۔ ہم ان کاموں سے محروم ہو گئے، ہم کہتے ہیں تھینک یو، تھینک یو پر کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ گڈ نائٹ اس پر کیا ہے؟ کوئی اجر و ثواب نہیں۔ ہم نے انگریز کی زبان لی، سنت اعمال کو ترک کر دیا۔ شریعت نے ہمیں بتایا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم آغاز کرتے ہیں ہیلو سے، السلام علیکم نہیں کہتے، حالانکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پر 30 نیکیاں۔ تو اگر انسان دن میں 10 آدمیوں کو سلام کر دیتا ہے 300 نیکیاں اسے مل جاتی۔ تو اس لیے جو باتیں سنت میں ہیں، حدیث میں ہیں، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب بھی اللہ کی نعمت دیکھیں الحمدللہ، کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کا کام کرے جزاک اللہ خیرن، اس جملے کا مطلب ہے اللہ تمہیں بہترین بدلہ دے۔ آپ نے اس کو شکریہ کہا، تھینک یو کہا، اس میں آپ نے اس کے لیے کوئی دعا نہیں کی، لیکن جب آپ نے جزاک اللہ خیرن کہا، آپ نے دعا کر دی کہ اللہ تجھے بہترین بدلہ دے۔ ہو سکتا ہے قبولیت کا وقت ہو اور اللہ کے ہاں اسے بہترین بدلہ مل جائے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ یہ ماہ مبارک بڑا ہی باسعادت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں انسان کوشش کرے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کو وہ راضی کرے، تو یہ مہینہ جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ نمبر 15، رمضان المبارک کا مہینہ صبر اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ، یہ تو صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ تو صرف اور صرف جنت ہے۔ یعنی انسان اس میں صبر کرتا ہے، کھانے سے، پینے سے، خواہشات سے، جماع سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، صبر کرتا ہے، اور اللہ کو صبر اتنا پسند ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ صبر پر اتنا اجر دیتا ہے کہ اس کا حساب اور کتاب ہی کوئی نہیں۔ اور یہ مہینہ شہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے کہ انسان جب روزے رکھتا ہے اس کے دل میں غریب کے ساتھ تعاون کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اس نے صبح بھی کھایا، افطاری میں بھی کھایا، صرف ایک ٹائم کا کھانا دوپہر کا نہیں کھایا، تو انسان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ بھوک کی وجہ سے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، بات بات پہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، مزاج میں سختی آ جاتی ہے،
ایک ٹائم کھانا نہیں کھایا، ہماری یہ حالت، جن کے گھروں میں مہینے گزر جاتے ہیں چولہا نہیں جلتا، تو یہ دل میں احساس پیدا ہو کہ میں نے ایک ٹائم نہیں کھایا، میری یہ حالت، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، معمولی غذاؤں پہ وہ لوگ گزارا کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی تعاون کریں۔ تو یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے کہ غریب کے ساتھ تعاون کیا جائے، کہ آج ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہم نہیں کھا رہے، ہماری یہ کیفیت، تو ان کی کیا کیفیت جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے ماہ رمضان المبارک کے 15 فضائل بیان کیے ہیں، تو اتنے فضائل کسی اور مہینے کے قرآن اور سنت میں نہیں آئے جتنے رمضان کے آئے ہیں۔